السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میری بیٹی احد کی بے وفائی میں مر رہی ہے۔ حمزہ تم ہی ہو جو اس وقت میری مرتی ہوئی بیٹی کو واپس زندگی کی طرف لا سکتے ہو۔ یہ بوڑھی ماں کی تم سے التجا ہے، خدارا میری بیٹی کو بچا لو۔ جل تھل غمگین آنکھوں والی ڈھیر عمر شرمین بیگم نے مقابل کھڑے نوجوان سے ارداس کی تھی۔ حمزہ کو خاموش دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر اس گبرو جوان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، حمزہ جب تم میرے پاس آئے تھے تب صرف تم 5 سال کے تھے۔ تب سے اب تک میں نے تمہیں اپنی سکی اولاد سے زیادہ پیار کیا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا، کبھی تم سے حساب نہیں مانگا، اپنے سسرال کے خلاف جا کر تمہیں ہر چیز دی، تو کیا ان احسانوں کے بدلے میں تم میری بیٹی کو ذلت سے نہیں بچا سکتے؟ اس شرمین بیگم کی آواز شدت غم سے پھٹی جا رہی تھی۔ شرمین بیگم کے ہاتھ جوڑنے پر حمزہ تڑپ کر بولا، خالہ جان ایسی باتیں مت کرے، آپ کے لیے تو حمزہ کی جان بھی قربان ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آئزل تو احد کی منقوہ ہے، پھر کون سی بے وفائی کی بات کر رہی ہیں آپ، اور میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کون سی ذلت کی بات کر رہی ہیں؟ لہجے میں الجھن ہی الجھن تھی۔ احد، شرمین بیگم نام لیتے تڑپ اٹھی۔ آئزل احد کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شرمین بیگم کی بات پر چند لمحے کمرے میں سناٹا چھایا تھا۔ احد یہ بچہ نہیں چاہتا، وہ تو سرے سے یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نکاح بھی دادا حضور کے مجبور کرنے پر کیا تھا۔ نکاح کی رات کچھ ہفتے پہلے جب تمہاری منگنی کرنے گئے تھے تب احد غصے میں ہمارے پورشن میں آیا تھا، مگر میں نے تمہاری رسم کی خوشی میں اگنور کر دیا۔ اس رات احد آئزل کے پاس تھا، اس نے غصے میں میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کی۔ اگلی صبح جب آئزل نے روتے روتے مجھے بتایا تو میں نے وہی بات دبا دی، کیونکہ آخر وہ آئزل کا شوہر تھا۔ مگر پرسوں صبح جب تم میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے تھے تب احد کو اپنے پورشن میں بلا کر آئزل کے ماں بننے کی خبر دے کر رخصتی کا کہا تو اس بے ادب نے تمہارے خالو کا لحاظ کیے بغیر اسے ابھی شادی نہیں کرنی تو اولاد تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کہا، یا تو یہ بچہ ابورٹ کروا دے، اگر اس نے یہ بچہ رکھا تو آئزل کو طلاق دے دے گا۔ تمہارے خالو کو غصہ آ گیا، اکلوتی بیٹی کی تکلیف میں انہوں نے احد پر ہاتھ اٹھایا۔ احد نے غصے میں آ کر آئزل کو طلاق دے دی۔ میری بیٹی تب سے شدید بخار میں تڑپ رہی ہے، خود وہ ناہنجار نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، تمہارے خالو صبح سے اس کو تلاش کر رہے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے صرف اتنی خبر ملی ہے کہ وہ ملک چھوڑ گیا ہے، مگر کہاں فی الحال ہم لوگ نہیں جانتے، اور یہ بات ساری گھر میں تمہارے خالو اور میرے بعد اب تم صرف جانتے ہو، باقی کسی کو نہیں پتا۔ اب اگر اس شادی والے گھر میں اس کی پریگننسی کی خبر پھیلی تو سب غلط سمجھیں گے، یقیناً یہ بچہ احد کا نہیں تھا، تبھی وہ چھوڑ کر چلا گیا، لوگ سو سو باتیں کریں گے، میری بیٹی کا کردار میلا کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی شرمین بیگم رونے لگی۔ حمزہ کی آنکھیں سب سے سرخ ہو رہی تھی۔ حمزہ نے شرمین بیگم کا سر اپنے کندھے سے لگایا، تم جانتے ہو میری بیٹی احد سے بچپن سے محبت کرتی ہے، 3 دن سے تڑپ رہی ہے، وہ مر جائے گی، حمزہ بچا لو اسے، وہ صرف تمہاری بات مانتی ہے۔ حمزہ، ایک تم ہی ہو جو اسے سمجھا کر زندگی کی طرف لا سکتے ہو، خدارا میری اکلوتی بیٹی کو بچا لو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں خالہ، میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، حمزہ نے شرمین بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اسے یہاں سے لے کر کہیں چلے جاؤ، کوئی بھی بہانہ کرو، چاہے کچھ بھی کرو، بس کچھ دنوں کے لیے اس ماحول سے دور لے جاؤ، جب تک احد نہیں مل جاتا، خواہ اس بچے کے آ جانے تک تم واپس نہ آنا۔ تمہارے خالو اور میرا خیال ہے احد کو ڈھونڈ کر ہم اس سے معافی مانگ لیں گے اور رجوع کر کے فوراً ہی آئزل کی رخصتی کر دیں گے، مگر احد کے ملنے تک آئزل کا منظر سے غائب رہنا ہی بہتر ہے، پھر میں خود تمہیں واپس بلا لوں گی اور ان کی رخصتی کروا دوں گی، بس تم میری بیٹی کو ذلت سے بچا لو۔ شرمین بیگم سیدھے ہوتے بے قراری سے بولی۔ شرمین بیگم کی خود غرضی پر حمزہ تو کچھ نہیں بول سکا، مگر اچانک دروازہ کھول کر اندر آتی ہوئی لڑکی تڑپ اٹھی تھی، کتنی خود غرض بن رہی ہیں آپ تائی جان، یہ جانتے بوجھتے کہ 2 دن بعد میری اور حمزہ کی شادی ہے، آپ حمزہ کو یہاں سے بھیج رہی ہیں، آپ کو اپنی بیٹی کی محبت نظر آ رہی ہے، محبت میں اس کا خسارہ نظر آ رہا ہے، ہمارا کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پہلے ہی بڑی مشکل سے گھر والے اس شادی پر مانے ہیں، اور آپ ایسے میں آپ کو اپنی بیٹی کی پڑی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر شرمین بیگم کا چہرہ افق ہوا، تیزی سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا، پھرتی سے لڑکی کے قریب جاتے ہوئے بولی،
رومان میری جان، آہستہ، شادی والے گھر میں اگر یہ بات پھیلی تو آئزل تباہ ہو جائے گی۔ پلیز میری بات مان جاؤ۔ وعدہ میں آہت کے مل جانے کے بعد تم دونوں کی شادی ضرور کرواؤں گی، لیکن پلیز ابھی میری بچی کو بچا لو۔ شرمین بیگم منتوں پر اتر آئی تھی۔ اتنی خود غرض مت بنیے تائی جان، حمزہ اچانک شادی سے غائب ہو جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ مجھے اور میرے ماں باپ کو باتیں نہیں کریں گے؟ پھر اگر چند ماہ بعد حمزہ واپس آ کر شادی کے لیے کہے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دادا حضور جو پہلے ہی مشکل سے مانے تھے، کیا وہ چپ چاپ شادی کروا دیں گے؟ اتنی ظالم تو نہ بنے چچی جان۔ آخر میرا نہیں تو حمزہ کا سوچے، وہ آپ کی اکلوتی بہن کی آخری نشانی ہے۔ وہ لڑکی چیخی تھی، رومان تم خالہ جان سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ حمزہ نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، رومان خالہ جان کے مجھ پر بہت احسان ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ میں تمہیں پسند ضرور کرتا تھا مگر میں اپنی خالہ، اپنی ماں جانی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان کی محبت کے آگے میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج تو بات ان کی عزت کی ہے۔ مجھے چھوڑنے کے بعد کچھ دن لوگ باتیں ضرور کریں گے، مگر ایک امیر باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جلد ہی وہ سب بھول جائیں گے اور تمہیں مجھ جیسے کنگلے اور لاوارث شخص کی نسبت ایک اچھا رشتہ ملے گا، اور میں تمہاری پسند ہوں۔ رومان، پسند تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، سو تم بھی بھول جاؤ گی۔ لیکن اگر ان سب میں آئزل کی عزت اچھلی تو شاید کبھی واپس نہ آئے، اس لیے آئی ایم سوری رومان، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ حمزہ کا چہرہ آخر میں اسپاٹ لہجہ ہو چکا تھا۔ خالہ جان، آپ اس کا سامان پیک کریں، ہم رات میں یہاں سے نکل جائیں گے، حمزہ شرمین بیگم کو کہنے کے ساتھ حیران کھڑی رومان کے ہاتھوں کو شرمندگی سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے کسی بھی لمحے مجھے دل سے چاہا ہو تو رومان، تمہیں تمہارے اس لمحے کا واسطہ آئزل کی پریگننسی کی بات کو راز ہی رکھنا۔ حمزہ یہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا۔ تم ڈائن ہو ڈائن آئزل، بچپن سے آج تک ہر وہ چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی جو تمہیں ملی، چاہے وہ کوئی بھی ڈول ہو یا پھر دادا حضور کا پیار، سب تمہیں ملا۔ دادا حضور کا بس نہیں چلتا تھا، تمہیں اپنے دل نکال کر دے دیتے، حالانکہ ہم باقی کزن بھی تو تھے، انہیں کبھی ہم سے اتنی محبت نہیں تھی۔ ان کی محبت دیکھو، اپنا سب سے خوبرو پوتا احمد کمال تمہاری قسمت میں لکھا کیونکہ تمہیں ان سے محبت تھی، مگر افسوس یہ کہ اس دفعہ وہ تمہارا نصیب نہیں لا سکے اور وہ کمبخت تمہیں چھوڑ گیا، ساتھ ہی میرے لیے بھی خسارہ لکھ گیا۔ رومان بیڈ پر بے سود پڑی آئزل کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، اللہ کرے تم مر جاؤ منحوس لڑکی، میری زندگی میں گرہن ہو تمہیں خدا کرے تم بچے کی پیدائش پر مر جاؤ، تم کبھی بھی محبت۔ اس سے پہلے کہ رومان روتے روتے مزید بددعائیں دیتی، حمزہ تڑپ کر بولا تھا، خدارا اسے بددعائیں مت دو رومان، وہ بہت معصوم ہے، اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، اگر تمہیں کسی کے لیے بددعائیں کرنی ہیں تو میرے لیے کرو، مجھے برا بھلا کہو کیونکہ تمہارا گناہ گار میں ہوں۔ حمزہ کی آنکھیں سرخ انار ہو رہی تھیں۔ واہ حمزہ مصطفیٰ واہ، رومان نے تمسخرانہ تالی ماری، آخر تمہارا اصلی چہرہ میں نے بھی دیکھ لیا، شادی مجھ سے کرنے چلے تھے، آنکھیں کسی کی محبت میں سرخ کیے بیٹھے ہو، واہ واہ۔ رومان غصے اور نفرت سے بولی تھی، سوچ سمجھ کر بولا کرو رومان۔ حمزہ کا ہاتھ غصے سے اٹھا جسے وہ راہ میں ہی روک گیا تھا، آنسو صاف کرتے ہوئے رومان تلخی سے بولی تھی، رک کیوں گئے حمزہ مصطفیٰ، مارو مارو مجھے۔ ہاں اب چپ کیوں ہو؟ کیا یہ سچ نہیں کہ آج تک تم نے آئزل کو سب سے الگ طریقے سے ٹریٹ کیا؟ ہم سب لڑکیاں تمہارے ارد گرد تھیں مگر تمہیں صرف آئزل کو اہمیت دیتے تھے، کیوں؟ کیا ایسا نہیں اگر آئزل نے رات کو دن کہہ دیا تو حمزہ مصطفیٰ کے لیے وہ رات دن بن جاتی تھی، اور اگر آگ کو پانی کہہ دیتی تو تم اسے پانی سمجھ کر ہاتھ پہ رکھ لیتے۔ رومان یہ کہتے ہوئے ہنسی، نہ جانے کس کا مذاق اڑایا تھا، اپنا یا حمزہ کا؟ اور دیکھو حمزہ، ہم سب عقل کے اندھے تمہاری اس محبت کو سمجھ نہیں سکے، ہم جان نہیں سکے کہ حمزہ مصطفیٰ آئزل کمال سے عشق کرتا ہے۔ رومان کی بات پر حمزہ کا چہرہ افق ہوا، ہاں ہاں کیا ہوا؟ مکرو، اب مکرو میری بات سے، نہیں اتنے گلٹس نہیں ہیں تم میں حمزہ مصطفیٰ، شکر ہے تم جیسے دوگلے سے میری شادی سے پہلے ہی جان چھوٹ گئی، دفع ہو جو اب اس کو یہاں سے لے کر، اور یہ جان لو آئزل کی تباہی کی ذمہ دار میری بددعائیں نہیں ہوں گی بلکہ تمہاری محبت ہوگی۔ ہاں تمہاری محبت چاہت کھا گئی اس کو، اس کی خوشیوں کا گرہن ہو تم، آئزل کی زندگی کا حمزہ مصطفیٰ، تمہارا سایہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دے گا، نفرت سے کہتی رومان اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔
حمزہ اپنے بال پکڑے گھٹنوں کے بال نیچے بیٹھتا نفی میں سر ہلاتے کرب سے بڑبڑا رہا تھا۔ نہیں، میری محبت گرہن نہیں ہے اللہ جی، آپ تو جانتے ہیں جس دن یہ احد کی بیوی بنی تھی اسی دن میں نے اپنی محبت کو دفنا دیا تھا، میں نے خود کو دور کر لیا تھا اس سے، آپ جانتے ہیں میں سچے دل سے رومان کی طرف بڑھا تھا۔ اللہ، میری محبت عذاب نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس خوبرو شہزادے کی آنکھوں سے کرب آنسوں کی طرح بہہ رہے تھے، تکلیف اس کے ہر حصے سے عیاں تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں احد کو واپس لاؤں گا، میں آئزل اور احد کو ملا کر رہوں گا، یہ بچہ اپنے والدین کی شفقت میں آنکھ کھولے گا، میں منوس سایہ آئزل کو کبھی نہیں لگنے دوں گا۔ ایک عزم لیے حمزہ وہاں سے اٹھا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد وقتی طور پر آئزل کو لیے فاروقی مینشن سے دور ہوتا گیا۔ حمزہ کہاں ہے منجلی بہو؟ اجمل صاحب کے پورشن کی دیواریں دادا حضور کی گرجدار آوازوں سے گونج اٹھی۔ فیصلہ آباد شہر کے جانے مانے اور مشہور کاروباری عدنان فاروقی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ فاروقی مینشن میں مقیم تھے۔ باہر سے دیکھنے پر اپنے مالک کے اعلیٰ ذوق اور حیثیت کا منہ بولتی مثال فاروقی مینشن 3 پورشن پر مشتمل تھا۔ یہ پورشن بظاہر الگ الگ تھے مگر تینوں کے لان جڑے ہوئے تھے۔ عدنان فاروقی کے بڑے بیٹے ابرار فاروقی اور ان کی بیوی مہک کے 2 بیٹے احد اور صائم، ایک بیٹی حیا تھی۔ کمال فاروقی اور ان کی بیگم شرمین بیگم کی ایک بیٹی آئزل، اجمل فاروقی اور ان کی بیگم سیرت کے 3 بچے تھے، رومان، دائم اور مریم۔ اس وقت سب لوگ اجمل فاروقی کے مینشن میں موجود تھے، جہاں کسی افراد کی جرأت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اس عدالت سے باہر جاتا جہاں کٹہرے میں شرمین بیگم کھڑی تھیں۔ وہ دادا حضور، مجھے معلوم نہیں۔ شرمین بیگم کی آنکھیں اپنے ہی جھوٹ کے بوجھ سے جھکی تھیں۔ کیا مطلب تمہیں نہیں معلوم؟ وہ نامرد جس کا رشتہ تم میری بیٹی کے لیے لائی تھی، آج وہ اسے دنیا کے سامنے مذاق بنا کر چلا گیا، تم لا علمی ظاہر کر رہی ہو۔ سیرت بیگم غم سے نڈھال ہوئی بولی، چھوٹی بہو حد ادب، ابھی اس عدالت کی سربراہی کے لیے میں موجود ہوں، یقین رکھو تمہیں انصاف ضرور ملے گا، اس لیے خاموش ہو جاؤ۔ دادا حضور نے سختی سے اجمل صاحب کو دیکھا جنہوں نے تیزی سے بی بی کو واپس صوفے پر بٹھایا تھا۔ دادا حضور، میں جانتی ہوں حمزہ کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سالوں سے اسے پالتے ہوئے یہ بھول بیٹھی وہ کس شخص کا بیٹا ہے، میں نہیں جانتی وہ کسی دوست کی بہن کو پسند کرتا ہے، اگر جانتی ہوتی تو کبھی غلطی نہ کرتی، معاف کر دیں دادا حضور۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں، اچھا ہی ہوا ہماری رومان کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، ایک ایسے بے وفا شوہر کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ اب وہ اپنے لیے بہترین ہمسفر چن سکتی ہے۔ شرمین بیگم سر جھکائے جو منہ میں آیا بولتی جا رہی تھی۔ کمال صاحب اپنی بیگم کے ہر جھوٹ پر سر جھکائے جا رہے تھے۔ دور ایک چیئر پر بیٹھی رومان نے سپاٹ چہرے سے شرمین بیگم کو دیکھتے ہوئے نفرت سے سوچا تھا، کتنی ظالم ہے آپ، اپنی بیٹی کی خاطر اس شخص کو برکردار اور بدنام کر رہی ہیں جو آپ کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ بس منجلی بہو، ہم نے تم سے یہ پوچھا تھا حمزہ کہاں ہے، یہ نہیں کہا تھا ہمیں بتاؤ کیا اچھا ہے کیا برا۔ دادا حضور کی سخت آواز پر شرمین بیگم کی زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ بہت پال لیا ہم نے غیر خون کو، آج کے بعد وہ شخص اگر ہمیں اس گھر کے آس پاس بھی دکھا تو ہماری عزت اچھالنے کی جرأت پر اس شخص کی جان ہماری بندوق سے نکلنے والی گولی لے گی، اس کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں، مر گیا حمزہ مصطفیٰ اس گھر کے لیے۔ دادا حضور کے فیصلے پر ماحول میں سناٹا چھا گیا تھا، جو ہو چکا بدلا نہیں جا سکتا، مگر ہم اپنی ناک معاشرے میں گنوا نہیں سکتے، ہم نے فیصلہ کیا ہے اب اس ناہنجار کی جگہ رومان کا دولہا صائم ابرار ہوگا۔ امید ہے بڑی بہو اور چھوٹی بہو ہمارے فیصلے کو مان دیں گی۔ دادا حضور فیصلہ کرتے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ 70 سال کے قریب ہونے کے باوجود آج بھی ان کا روب توب ویسا ہی تھا۔ وہ جن کی قسمتوں کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بول سکے تھے۔ ان سب میں صرف شرمین بیگم تھی جو تھوڑا پرسکون تھی، کیونکہ ان سب معاملے میں آئزل کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ چاچی جان، آپ پریشان مت ہوں، یقین رکھیں رومان کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گا۔ دادا حضور کا فیصلہ میں قبول کرتا ہوں۔ دادا حضور کے جانے پر ماحول میں پھیلی عجیب سی خاموشی کو صائم کی آواز نے توڑا۔ میرا سمجھدار بچہ، سیرت بیگم نے صائم کے ماتھے پر خوشی سے بوسہ دیا، مہک بیگم بھی بیٹے کی سمجھداری پر مسکرا دی تھیں۔
माहौल यकदम हल्का फुल्का हो गया। अजमल साहब और बरार साहब भी उठकर गले मिले थे। शर्मिंदा से कमाल साहब ने भी भाइयों को मुबारकबाद दी थी। मैं कबूल नहीं करती, आप सबको अपनी इज्जत की पड़ी है, किसी को मेरी तकलीफ नज़र नहीं आती। एक शख्स रिजेक्ट कर गया है अम्मा आपकी बेटी को, और आप सबको अपनी पगड़ियों की पड़ी है। और तुम घर के समझदार सुलझे हुए बच्चे ज़रूर होगे, मगर मैं नहीं। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी ज़िंदगी अजीनर कर दूंगी। इसलिए दफ़ा हो जो। रुमान गुस्से से चीखी, अपने आंसू पोंछती अपने कमरे की तरफ भागती चली गई थी, जबकि पीछे खड़े सब लोग परेशानियों और हैरत से चुपचाप खड़े रह गए। इतना तो था, रुमान के फैसले को दादा हजूर के फैसले के आगे कोई अहमियत नहीं मिलने वाली थी। अजमल चाचा, आपकी बेटी तीखी ज़रूर है, मगर टेंशन न ले, मैं भी साइम अबरार हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। साइम पुरअज़म तरीके से कहते जिस तरह अजमल साहब के करीब आया, इसने सबको फिर से हल्का फुल्का कर दिया था। आखिर ऐसे ही तो वो घर का सुलझा हुआ फर्माबरदार बच्चा नहीं था। अब ऐसे हालात में हमारा तुमसे राब्ता रखना बहुत मुश्किल है हमज़ा। तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां दादा हजूर को तुम्हारी खबर ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को बचाते बचाते तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। हमज़ा, मैं मानता हूँ बेटी की खातिर हमने तुम्हारे हक में ज़्यादती की है बेटे, इज़्ज़त ने हमें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है, पर मैं तुम्हें मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी जॉब की, तो तुम्हें कहीं करने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त दादा हजूर ने तुम्हारा अकाउंट तो फ्रीज़ करवा दिया है, मगर मैं बाकायदगी के आयदल के अकाउंट में तुम्हारी तनख्वाह भेज दिया करूँगा। तुम पैसों की टेंशन मत लेना। स्याह वीरान लंबी सड़क पर नज़रें जमाए ड्राइविंग करते हमज़ा ने आखिरी बात पर होंठ भींच लिए थे। अना पर बहुत गहरी चोट लगी थी। बड़े बाबा जानी, आपके मुझ पर बहुत एहसान है। और हमज़ा मुस्तफ़ा, एहसान फरमोश हरगिज़ नहीं। फिर आइज़ल कोई गैर नहीं, मेरी खालाजाद है, इसकी इज़्ज़त मुझे अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ है। आखिरी बात, मेरी नेक नीयती को पैसों में मत तोलें। आइज़ल का ख्याल रखने के लिए मुझे आपसे तनख्वाह नहीं चाहिए। हमज़ा की बात पर कमाल साहब को एहसास हुआ कि जज्बात में आकर वो पैसों की बात कर कर एक मुखलिस लड़के के दिल को ठेस पहुंचा चुके थे। फ़ोन रखता हूँ बड़े बाबा, हम लोग मेरे दोस्त साद आगा के यहाँ रुकेंगे। आप जानते हैं साद आगा को, इसलिए बेफिक्र रहें। और हाँ, आइज़ल अभी दवाइयों के ज़ेरे असर है, इसलिए बात नहीं करवा सकता। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद होने के बाद हमज़ा ने गहरा सांस लिया। सोचें अथल पथल हुई थी, इसलिए गाड़ी को एक साइड पर लगाते हुए वो स्टीयरिंग पर सर रखे बड़बड़ाया, आज का दिन बहुत तकलीफ और थका देने वाला था। पार्टनर, रिश्तों के अजीब से चेहरे देखे हैं आज मैंने। दोस्ती को पैसों में तोला गया, बहुत सारे लोगों के दिल दुखाए, बहुत सारे गुनाहों का मुरातिब करार पाया हूँ। सबसे बड़ा गुनाह पता है मेरे हिस्से में ये आया है कि तुम्हारी तकलीफ़ की ज़िम्मेदारी यकतरफ़ा मोहब्बत बनी, जिसने तुम्हें तकलीफ़ और ज़िल्लत के घड़ों में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये एहसास जहर से भी ज़्यादा शिद्दत से मेरी नसों को अंदर से काट रहा है। अभी तो तकलीफ़ का एक आलम शुरू हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये तकलीफ़ होती रहे जब तक मुझ कम वक्त की जान न चली जाए। आखिर तुम्हारी तकलीफ़ की वजह बना। स्टीयरिंग पर धरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई थी। बाजू पे रखे सर को इसने धीरे धीरे उठाया। आंसुओं को आस्तीन से पोंछते वो सीधा हुआ था। गाड़ी दोबारा से सड़क पर रवां दवां हो गई थी, मगर लम्बी पलकों के नीचे छुपी काली आंखें सपाट हो गई थी। खंदा पेशानी पर बाल बेतरतीबी से बिखरे थे। मगरूर उठी हुई नाक के नीचे होंठ, जिन पर हम वक्त पहले मुस्कुराहट टहती थी, वो यूं भीजे हुए थे जैसे मुस्कुराना भूल गए हों। बढ़ी हुई दाढ़ी में वो खूबरू शहजादा हमज़ा मुस्तफ़ा, जिसकी जिंदा दिली की मिसालें दी जाती थी, इस वक्त एक हसीन पत्थर की मूरत लग रहा था, जिसके बगल में बैठी सुनहरी चमकती रंगत में तीखे नकूशों वाली लड़की, जिसके गम में शहजादे का पत्थर का कर दिया था, लाइल्मी से सो रही थी। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही हमज़ा की गाड़ी रावलपिंडी DHA ब्लॉक में दाखिल हुई थी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ढलान में बनी गलियों से गुजरते वो एक आलीशान बंगले के बाहर जाकर रुका था।
گاڑی کے روکتے ہی گیٹ کے قریب کھڑا شخص تیزی سے اس کے قریب آیا۔ حمزہ اسے دیکھتے خود بھی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ حمزہ میرے یار، شکر ہے تم آخرکار میرے گھر تشریف لے آئے۔ ہاسٹل کے زمانے کی دلی مراد تم نے آج پوری کر دی۔ سچی تجھے ادھر دیکھ کر میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا۔ جلدی اندر چل، سب گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حمزہ کے گلے لگے کھڑے اس شخص کے لہجے میں ہی نہیں بلکہ چہرے سے بھی خوشی جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ سعد آغا، تم سارے حالات سے بخوبی واقف ہو کہ میں یہاں کیسے پہنچا ہوں، اس لیے بس مجھے کوئی گھر کرائے پر ڈھونڈنے میں مدد کر دو۔ فی الحال میں اندر نہیں آ سکتا۔ حمزہ نے انکار کیا تھا، وہ عائضل کے ساتھ یوں اندر نہیں جا سکتا تھا۔ سعد حمزہ کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا، معلوم ہے تو نے بتایا تھا، لیکن تو ابھی اندر آ۔ سعد کی بات کو گاڑی سے آتی آواز نے توڑا تھا۔ آہ ماما جانی! حمزہ تیزی سے عائضل کی طرف ہوا۔ عائضل کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ پیٹ پر ہاتھ رکھتے کراتی ہوئی عائضل کے قریب جھکتے وہ پریشانی سے بولا۔ عائضل درد سے دوہری ہوئی جا رہی تھی، چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا، ہونٹ سفید ہو رہے تھے، بند آنکھوں سے قطرے جاری ہونے لگے تھے۔ عائضل کی حالت نے حمزہ کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ پیچھے کھڑا سعد حمزہ کی حواس باختگی دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، حمزہ عائضل بہن کو لے کر جلدی اندر چل، میں اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ ہاں، حمزہ نے عائضل کی چادر اس کے سر پر ٹھیک کرتے ہوئے اسے احتیاط سے گود میں اٹھایا تھا۔ اسے خود کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ بسم اللہ، اللہ خیر کرے، بچی کو ادھر صوفے پر مت لٹاؤ، مہمان خانے میں لے چلو، وہاں ٹھیک رہے گا۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے، سفید لباس میں ملبوس، نرم و ملائم تاثرات والی وہ بوڑھی خاتون نے حمزہ اور عائضل کو دیکھ کر بولی تھی۔ عائضل کو بیڈ پر لٹاتے حمزہ تیزی سے پانی کا گلاس اس کے منہ کے قریب کیا۔ پارٹنر پانی پی لو اور تھوڑا سا صبر کر لو، بس ڈاکٹر آتی ہوگی۔ نہیں حمزہ، بہت درد ہو رہا ہے، آپ پلیز ماما کو بلائیں، میں مر جاؤں گی حمزہ۔ عائضل پانی سے منہ پرے کرتی بستر کے اندر سکڑتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ عائضل کی بات پر حمزہ کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ خود سے شدید نفرت کا احساس پھر سے ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے عائضل سے دور ہوا تھا۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ پر نور چہرے والی خاتون تھی جو عائضل کے قریب بیٹھی دھیرے دھیرے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر آئی تھی، جن کے آتے ہی سعد حمزہ کو لیے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد عائضل کا چیک اپ کر کر جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلی، فوراً حمزہ کے قریب آتے سختی سے بولی تھی، کیا لگتے ہیں آپ پیشنٹ کے؟ ڈاکٹر کی بات پر حمزہ کے بولنے سے پہلے سعد تیزی سے بولا تھا، شوہر ہیں ان کے۔ سعد کی بات پر حمزہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کیسے لاپرواہ شوہر ہیں، یہ جاننے کے باوجود آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، آپ نے انہیں نیند کی ادویات دی، ان میڈیسن سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ شکر کریں کہ فی الحال وہ ٹھیک ہیں۔ اب اس کو صحت مند خوراک کھلائیں، جتنا ہو سکے ان کو سٹریس فری رکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ نئی ادویات لکھ رہی ہوں، آپ یہ لے لیں۔ سعد کے جھوٹ پر دنگ کھڑا حمزہ ڈاکٹر کی بات پر بے چین ہوا تھا۔ تعاون کے لیے شکریہ ڈاکٹر، یہ دوائی کی پرچی۔ احمد تم پکڑو اور جلدی سے دوائی لے آؤ۔ سعد تم ڈاکٹر کو چھوڑ آؤ، اور بہو افرا تم کچھ کھانے کے لیے اچھا سا انتظام کرو، اور بیٹا تم اندر جاؤ، بچی اس وقت بہت اداس لگ رہی ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ سفید لباس میں ملبوس پر نور چہرے والی عورت نے کمرے سے نکلتے سب کو حکم دیا تھا۔ سب تیزی سے حرکت میں آئے تھے۔ حمزہ بھی بے قراری سے اندر بڑھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بیڈ کے نزدیک پڑی کرسی پر بیٹھتے حمزہ نے نرمی سے پوچھا، ہمدردانہ لہجہ تھا۔ آنسو تیزی سے عائضل کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ چہرے پر ہاتھ رکھے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ میں بہت بری ہوں حمزہ، سب کی عزت کو خاک میں ملا دیا میں نے، شرمندگی، ندامت اور شرم سے سرخ چہرہ عائضل روتے روتے بولی۔ حمزہ نے بے بسی کے احساس سے زمین کو گھورتے مٹھیاں بھینچی تھی، پھر بات بدلنے اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، مت رو اتنا چڑیل، ابھی طلاق نہیں ہوئی تمہاری؟